یہ کوئی لو سٹوری نہیں، بلکہ حقیقی زندگی کے واقعات سے متاثر ہو کر لکھی گئی کہانی ہے۔ ایک عورت کی ہمت، جرأت اور طویل انتظار کی داستان، جس نے مجھے اپنے روایتی انداز سے ہٹ کر لکھنے پر مجبور کر دیا۔ آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ یہ 1 سال میرے لیے کئی صدیوں کے برابر رہا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے 1 سال کا ہر سیکنڈ ایک دن اور ہر دن ایک صدی کے برابر رہا ہو، یعنی میں 363 صدیاں جی چکی ہوں۔ دیکھو کتنا لمبا سفر طے کیا ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ اور کتنی صدیاں جینی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم اب واپس نہیں آؤ گے، مگر میرا یقین شروع دن سے متزلزل نہیں ہوا۔ تم لوٹو گے، ضرور واپس آؤ گے تم۔ رات کے 2 بج چکے تھے، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ بستر کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھی بولے جا رہی تھی۔ آج ایک بات بتاؤں تمہیں، تم شاید سمجھتے تھے کہ میں کچھ نہیں جانتی، مگر ایسا کیسے ممکن تھا کہ تم اپنی اذیتوں کو ہنسی کا روپ دے کر مجھے پاگل بناتے؟ میں جانتی تھی نکاح والے دن سے لے کر رخصتی اور رخصتی والے دن سے لے کر گزشتہ سال تک تم ایکٹنگ کرتے آئے ہو۔ مجھے، اپنے ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو خوش رکھنے کے چکر میں تم ایک بہترین ایکٹر بن چکے تھے، ورنہ پہلے پیار کے گھاؤ کب بھرتے ہیں؟ اب یہ مت کہنا کہ میں کچھ نہیں جانتی، جانتی ہوں نا میں۔ میرا پہلا پیار تو تم ہی ہو نا۔ میں نے ہر پل اسی انتظار میں گزارا کہ تم کسی دن اپنے پورے من کے ساتھ خود کو میرا کہو۔ یہی انتظار آج بھی قائم ہے۔ وہ پھر خاموش ہو گئی، آنکھوں میں ابھرتی نمی کو انگلی کے پوروں سے صاف کیا، اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، مفسر آج 2 سال کا ہو چکا ہے، آج اس کی سالگرہ تھی۔ اس کی چھوٹی سی آنکھوں میں تمہاری کمی دیکھ کر ہمت جواب دینے لگی تھی۔ تفسیر اب اسکول جانے لگی تھی۔ روز صبح اٹھ کر پوچھتی ہے کہ ماما بابا آج بھی نہیں آئے، اور میں کہتی ہوں کل آ جائیں گے بابا۔ آخر ایک نہ ایک دن تو تم آؤ گے نا۔ اس نے سامنے پڑھی زندہ لاش کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر وہاں زندگی کے دور دور تک آثار نہ تھے۔ اس نے مایوسی سے نظریں جھکا لیں۔ اچھا گڈ نائٹ، اب مجھے سونا بھی ہے۔ اور ہاں، ایک بات تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی، میری سیلری بڑھ گئی ہے۔ تم اس حوالے سے ہرگز پریشان مت ہونا، تمام اخراجات آرام سے پورے ہو رہے ہیں۔ یہ کہتی ہی وہ اٹھی، اس نیم مردہ جسم کی جانب بڑھی، پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا اور باہر چلی گئی۔ بستر پر پڑے اس شخص کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح کوئی جنبش نہ کر پائیں۔ صبح 5 بجتے ہی الارم بولنے لگا۔ تھکاوٹ کے باوجود وہ اٹھی، نماز پڑھنے کے بعد کچن میں گھس گئی۔ بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتے کرتے اچانک کہیں سے بیتے دنوں کی صبح یاد آ گئی، جب شامیر زبردستی اسے جگاتا، ابیہا جلدی اٹھو، دیر ہو جائے گی۔ اور وہ سست وجود کے ساتھ اٹھتی، ناشتہ تیار کرتی، اتنے میں بچے بھی جاگ جاتے۔ شامیر مفسر اور تفسیر دونوں کو سنبھالتا جب تک وہ فری نہ ہو جاتی۔ پھر وہ آفس کے لیے نکل جاتا اور وہ سارا دن بچوں کے ارد گرد گھومتی رہتی۔ مگر اب وقت بدل چکا تھا۔ اب اپنے بچوں کے لیے وہ ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ صبح جلدی اٹھنا پڑتا، بچوں کو ناشتہ کرواتی، تفسیر کو اسکول چھوڑ کر مفسر کو گود میں اٹھائے آفس پہنچ جاتی، پھر ورکنگ آورز میں ہی تفسیر کو خود ہی اسکول سے لے آتی۔ دن بھر کی تھکا دینے والی روٹین کے بعد وہ بچوں کو سلا کر سیدھا اس کے پاس چلی جاتی۔ کیسے ہو شامیر؟ اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ابیہا نے پوچھا۔ آج تو تم کافی صحت مند لگ رہے ہو، مگر داڑھی بڑھ چکی ہے۔ کل چھٹی ہے، شیو بناؤں گی تمہاری۔ جانتے ہو جیسے ہی شیو بن جاتی ہے
تمہارے سبھی دوست کہتے ہیں کہ میں اب ایک اعلیٰ قسم کی باربر بن چکی ہوں۔ وہ کھلکھلائی۔ آج کی روٹین وہی رہی، بس خوش تھی کہ ویکینڈ ہے۔ صبح سکون سے تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گی۔ یہی اتوار کا دن ہی تو ہوتا ہے جو خوشی دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ باتیں کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اس نے کرسی آگے کی طرف کھسکائی۔ تم بھی سوچتے ہوگے سر کھا جاتی ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ نہیں سوچتے، جانتی ہوں میں۔ وہ کیا کہتے تھے تم؟ کہ ابیحہ کو کال کر کے بس ہر 15 منٹ بعد ہاں بول دیا کرو، باقی کے 2 گھنٹے وہ خود سنبھال لے گی۔ اس بار وہ پوری طرح ہنسی۔ ہنستے ہنستے اچانک ہنسی غائب ہو گئی، چہرے پر افسردگی چھا گئی، آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگیں۔ وہ تمہیں کہہ رہی تھی، ہاں جانتے ہو آج تفسیر کی اسکول گئی تھی۔ اس کی ٹیچر بتا رہی تھی کہ بہت ہی ذہین بچی ہے، ہر چیز آسانی سے پک کر لیتی ہے، زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، بالکل تم پر گئی ہے وہ ذہانت میں۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوئی، اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا، مایوسی سے آنکھیں جھکائی۔ وہ بولی، اور ٹیچر کہہ رہی تھی کہ اکثر گمسم بھی رہتی ہے۔ جب جب دوسرے بچوں کے والد اسکول آتے ہیں تب تب اس کی آنکھیں افسردہ ہو جاتی ہیں، شاید تمہیں مس کرتی ہے وہ۔ ہر رات نہ جانے کتنی ہی بار اسے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرنی پڑتی تھی۔ ٹیچر نے پوچھا کہ اس کے والد کہاں ہوتے ہیں۔ میرے جواب پر وہ بھی افسردہ ہوئیں، کہنے لگی کہ میں بے فکر رہوں، اب اسکول کے وقت وہ خود تفسیر کی دیکھ بھال کرے گی۔ بہت اچھی تھی، اس کا اتنا کہنا ہی میرے لیے بہت بڑی ریلیف کا باعث تھا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے غور سے ان آنکھوں اور پھر انگلیوں کی جانب دیکھا جہاں ذرا سی بھی جنبش نہ تھی۔ شاہ میر، تم کبھی مایوس مت ہونا، اگر تم ہمت ہار گئے تو میرا حوصلہ بھی جواب دے جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ لمحہ ضرور آئے گا جس کا انتظار ہم دونوں کو ہے۔ وہ کرسی سے اٹھی اور کھڑکی کی جانب بڑھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس نے باہر جھانکا۔ بارش ہونے والی ہے شاید، تمہارا فیورٹ موسم۔ ہمیشہ جب بھی بادل بنتے تھے تم چھٹی کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگتے تھے۔ کتنا خوبصورت وقت تھا نا وہ۔ باہر بجلی چمکی، بادل گرجے۔ ایک بات تو بتاؤ شاہ میر، سنا ہے وہ بہت پیاری تھی، کیا واقعی ایسا ہے؟ جانتے ہو، کبھی کبھی انجانے میں جب اس کا تذکرہ ہوتا تو تمہاری آنکھوں میں چھائی افسردگی میں محسوس کر لیتی۔ اس لمحے اس اندیکھی لڑکی سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی جلن سی محسوس کرنے لگتی تھی۔ پھر اچانک ایک خیال کے تحت وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔